جو ایک ڈپلومیسی آپ کو باہر نظر آتی ہے دنیا میں وہ بالکل اور ہے، اور ایک وہ ڈپلومیسی جو کہ ٹرمپ کے ساتھ اور عرب ممالک اور اسرائیل کرتے ہیں وہ بالکل اور ہے۔ ایران چونکہ ظاہر بات ہے کہ اس کا جو پلڑا ہے وہ دوسری طرف ہے، وہ تھوڑا بہت کسی حد تک روس سے مدد لیتا ہے یا چین سے لیتا ہے، پاکستان کو بھی وہ دوست نہیں سمجھتا، یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ پاکستان کو وہ دوست نہیں سمجھتا۔ یہ کل کی اس رپورٹ کو میں آپ کو ہم سمجھتے ہیں ویسے، ہم بھی نہیں سمجھتے، ہم امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں، امریکہ کو دوست نہیں سمجھتے، آقا و مولا سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک امریکہ جو ہے وہ حرف آخر ہے، اسی لیے ہماری ساری پالیسیز جو ہیں اسی کے اس میں چلی جا رہی ہیں، اور ہم بالکل قطعاً کسی قسم کی کوئی حیثیت تو نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پیوٹن نے انتہائی شرمناک طریقے سے ہمیں کہا ہے کہ چین ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم بڑے زبردست ملک، یہ پاکستان کو میں نہیں ہے دوست، یہ پاکستان کو طنز کرنے والی بات ہے۔ مطلب ایک اب غریب آدمی کو آپ یہ کہیں کہ یہ جی بڑے مکانات محل نے، یہ کس کو لفٹ کراتا ہے؟ اور وہ بندہ جو ہے وہ یعنی سائیکل کی ٹیوب بھی مانگ کے امریکہ سے لیتا ہو تو اس کو کہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو چین وین سے کوئی تعلق دوستی وستی نہیں، تو اس نے تندن کہا ہے۔ اور ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ بڑی خاص زبان ہوتی ہے کہ جس میں یہ ایک آدمی کو باقاعدہ سنا بھی دیا جائے، اور اس نے بڑا خوفناک طریقے سے سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے امریکہ کی دوستی کے اندر چین کی دوستی کو ختم کر دیا، گنوا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یو اے ای ہو، قطر ہو، قطر شاید نہ ہو اس کے اندر شامل، بحرین ہو، اس کے بعد یہ جو کیا نام ہے کویت ہو، اور اس طرح کے ایک دو ممالک ہیں، اس میں سعودی عرب کی بھی کانسیپٹ شامل ہے کہ اس جنگ کو آپ نے ڈیلے تو کر لیا، ہمیں تھوڑا سا سکھ کا سانس تو آ گیا، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال تو پائے ہیں، لیکن اگر آپ نے جنگ خدا نخواستہ چھیڑنی ہی ہے، اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا ایک دفعہ وجود ختم کر دیا جائے تاکہ ونس فار آل ہمارے سامنے سے ختم ہو جائے، کیونکہ جو عرب ممالک ہیں ان کے نزدیک ایران کا وجود جو ہے 1979 سے بنیادی طور پر پرابلم کی جڑ ہے، اور جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے ان کا جو راج سنگھاسن تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس راج سنگھاسن میں یہ خود نہیں بیٹھے تھے، اس راج سنگھاسن میں ان کو خلافت عثمانیہ کے بعد انگریزوں نے بٹھایا تھا، یعنی پہلے حجاز کے اندر انہوں نے شریف مکہ کو بٹھایا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے ایجنٹ سعودیز کو بٹھایا تھا، ان کو وہاں لے کے آ گیا تھا۔ جتنے بھی لوگ جو شیوعی کا سربراہ ہے، یہ مصر کا سربراہ ہے، سارے یہ بیسیکلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے یہ بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کو ایک تحفے میں ملی ہوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ راج سنگھاسن ہمارا جو ہے وہ ڈول جائے گا۔ 79 تک انہوں نے ایران کا جو ہے نا خوف ختم کیا ہوا تھا، وہاں شاہ ایران کو بٹھایا ہوا تھا۔ شاہ ایران جو تھا وہ امریکی جس طرح سپہ سالار تھا اس علاقے کا، اگرچہ کہ اس کے اندر وہ ان سے دوستیاں بھی تھیں، لیکن کوئی ایسی جنگ ونگ کا معاملہ نہیں تھا، کولڈ وار چل رہی تھی، اس کولڈ وار میں آپ نے ناصر کے خلاف ایکشن لینا تھا، آپ نے لیا، آپ نے حافظ الاسد کے خلاف لینا تھا، لیا، قذافی کے خلاف لینا تھا۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے امریکہ کو یہ لائن دی ہے کہ بھائی ایک دفعہ پوری فورس کے ساتھ اللہ بول دینا، لیکن امریکہ کا بس نہیں چلتا کہ اگر آج رات کو 12 بجے نیگوسیشن ہو کے ایران کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے اور وہ نکل جائے تو وہ اس کے بجائے 9 بجے کر لیں۔ اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے گلف کے اندر اٹس ٹوٹلی وینشڈ، ختم ہو گیا۔ 8 میں سے 13 بیسز ان کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور ابھی میں پڑھا تھا $1 بلین کا اس کا جو ایکوپمنٹ کا جو تھا نا، وہ آج کی رپورٹ ہے، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو ریپلینش کرنے کے لیے، یعنی اس کو دوبارہ وہاں پر پیٹریٹ لگانے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کو اسلحہ کے وہ سارے چیزیں، ان 18 میں سے 13 میں سے کہتے ہیں کم 6 تو ایسے ہیں جو شاید اگلے 3-4 سال تک بھی ریپیئر نہ ہو سکیں، تو اس کو کم سے کم 2-2.5 سال چاہیے۔ تو 2-2.5 سال امریکہ کے لیے کوئی 44 سال سینکشن سے لگائی ہیں، تو وہاں یہ بھی لگا دیں گے۔ تو وہ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں جن سے وہ تیل کا باقی چیزیں مسئلہ تھا، چیزیں اسلحہ بیچتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو اس کو روک لو۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل سمجھتا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر وہ جتنا زیادہ اپنے بارڈرز کو سیکور کر لے اتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اردن کا بارڈر سیکور ہے، اس کا مصر کا بارڈر سیکور ہے، اس کا ایک شام کا بارڈر خراب تھا وہ ابھی سیکور ہو گیا ہے جولانی کے آنے کے، اب رہ گیا تھا لیبنان کا بارڈر، لیبنان کے بارڈر میں اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عربوں کے لیے ہے۔
عربوں نے دیکھیں اتنا لمبا کام کیا، محنت کی، سارا کچھ کیا. یہ دیکھیں اب کیک کا یہ جو جگہ ہے نا، یہ اب کیک، یہ بیسیکلی وہ اپنا خبر کا جو علاقہ ہے جہاں ارامکو کی بڑی کمپنی ہے، جہاں تیل ہے، اس کے ساتھ یہ بحرین بھی ہے. یہاں سے انہوں نے لائن کھینچی اور یہ یمبو میں لے کے آ گئے. اور یمبو جو ہے اسٹیٹ آف حرمت نہیں، یہ بابل مندب کے علاقے میں. ادھر سے جناب انہوں نے یو اے ای والوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ جو تھا فجیرہ کے پاس سے انہوں نے اپنی ایک لائن کھینچی اور وہ اس کو باہر نکال دیا، یہ والی جو ٹھیک. اور اس فجیرہ کی جو لائن ہے یہ دیکھیں، یہ فجیرہ سے انہوں نے یہ سعودی نکالی اور یہاں سے آتے ہوئے یہ باہر نکلا، باہر نکلا. لیکن یہ انہوں نے یہ IRC ریلیز میپ آف دا کنٹرول آف اسٹیٹ آف حرمت، انہوں نے اس کو شامل کر لیا اس کے اندر. اب شامل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے جو ہیں حملے جو ہیں لبنان پہ تیز کر دیے. ٹھیک ہے. اور لبنان پہ تیز کرنے کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے ایک خبر سنائی تھی کہ پاکستان کے انہوں نے ڈینائی کیا ہے جی، کہ وہ ہم نے انفارمیشن ایسی بات نہیں کی. یہ 2 میرے پاس رپورٹس ہیں جو کہ مختلف قسم کے انٹرویوز ہیں. اسرائیل کے جو فارمر جو CIA امریکہ کے CIA جو ہے اینالسٹ ہے، اس نے کلیم کیا کہ ایران از آن دا ورج آف بیکمنگ نیوکلیئر پاور. یہ جیسن لیری کیا نام یہ ہاں جی فارمر اینالسٹ لیری جانسن claimed that Iran is on the verge of becoming a nuclear power and alleged Pakistan rallied a warning to the US Islam. اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ ایک مسعود پزشکیان جو تھا پریزیڈنٹ تھا ایران کا، اس نے ایک غیر سیف قسم کی ٹیلی فون لائن پہ گفتگو کی ہے شہباز شریف سے. اچھا. اور اس میں جو ہے اس کی بات پکڑی گئی ہے کہ ہم 28 جون کو دھماکہ کرنے والے ہیں، ایٹمی دھماکہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. who has alleged that Iran is on the absolute verge of declaring self a nuclear power has threatened to detonate a nuclear bomb in the Jugging Freedom podcast hosted by the judge Andrew Napolitano, a former New Jersey Superior Court judge. وہ کہہ رہے فلاں کو جج تھا اس نے لیری جانسن claimed that Pakistan's Deputy Prime Minister Isaac Dar personally passed a red alert message to the US Secretary Marco Rubio. اچھا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے خبر لگائی ہے. اس کے ساتھ یہ تسنیم نیوز ایجنسی کی بھی یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر اس طرح کی لگی ہوئی ہے کہ ایران بیسیکلی یہ وہ اس کا نورمن رول جو ہے یہ ان کا وہ ہے اپنا CIA کا. وہ کہتے ہیں جی ایران نے 3-4 جو ہے ہفتے میں کرنا تھا، وہ اس کو مل گئے ہیں، اب اس نے بنا لیا ہے. اور جب وہ بنا لے گا پھر تم چیچو چاچا مت کرنا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نہ کرو تو انہوں نے ایران کے کچھ تنصیبات پہ حملہ کیا جو آئل ریلیٹڈ تنصیبات تھے. ان کے جو کیش آئی لینڈ کے پاس تھی، باقی جگہ پہ. ایران نے پھر ان ریٹیلیشن اسرائیل پہ حملہ کیا. فرسٹ ٹائم میزائل استعمال ہوئے. ایران نے ابھی تک اپنے میزائل استعمال نہیں کیے تھے، ڈرون سے چلتا تھا، ٹام ہوک میزائل وہ استعمال ہوئے. اب اس سے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے رپورٹس جو ہیں اسرائیل کی ہیرٹس وغیرہ میں تو آئی ہیں کہ اسرائیل کے خاص طور پہ مختلف قسم کی جگہیں جو ہیں جافا کے اندر، حیفا کے اندر، وہ علاقے جو کہ بڑے اس کے اسٹریٹجک علاقے ہیں، وہاں پر لگے ہیں جا کے.